آقا علیہ السلام کو 3 چیزیں پسند تھی. آپ فرماتے تھے نکاح میں نیک عورت ہو، نکاح میں نیک عورت ہو، یہ دنیا کی جنت ہے، اچھی اور نیک عورت ہو. اور فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ مجھے چیزیں پسند ہیں. آقا علیہ السلام کی بات سنتے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. ابو بکر وہ کون سی؟ تو کہنے لگے حضور النظر الی وجہ رسول اللہ، سونے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو جائے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور اگلی بات جو مجھے بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، سونے مال میرا ہو خرچ میرے مصطفیٰ پہ ہو جائے، مال میرا ہو خرچ میرے مصطفیٰ پہ ہو جائے. اور تیسری چیز کون سی؟ ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور بیٹی میری ہو نکاح میں آپ کے ہو. یہ چیز بھی مجھے پسند ہے کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے ہو، میرا آپ سے یہ رشتہ بھی جڑے. ابو بکر یہ سارے کام کس لیے؟ فرمایا حضور میں تو عرض کی حضور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بس میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، مصطفیٰ راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے، میں 2-4 محفلوں کے اندر بھی میں نے یہ عرض کی ہے، یہ خطاب کے اندر بات بتائی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے آپ کے پاس. 40,000 دینار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 40,000 سونے کا سکہ، 40,000 سونے کا سکہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور 1 دینار میں کو رف سا اندازہ لگانے لگا ہوں، ایگزیکٹ نہیں ہے یہ، تقریباً 3 دینار مل جائیں نا جی تو میرے خیال سے 1.5 تولہ سونا بنتا ہے، اس کے کچھ آگے پیچھے. 3 دینار مل جائیں تقریباً 1.5 تولہ سونا بن جاتا ہے. 3 دینار مل جائیں تو موٹا سارا اندازہ لگائیں نا، 14,000 تولہ سونا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس. بڑے سارے چودھری کول بھی نہیں ہونا، 14,000 تولہ سونا تھا. اتنے تگڑے بندے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر. اور آپ موبائل ہر بندے کی جیب میں کیلکولیٹر مار کے دیکھ لو، آپ تقریباً 3 ارب کا بنے گا وہ 3 ارب روپے کا سونا، تقریباً 3 ارب روپے کا سونا ہی تھا. باقی مال پتہ نہیں کتنا، 3 ارب روپے کے قریب تو سونا ہی تھا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب آپ نے کلمہ پڑھا. اور جب آپ کا وصال ہوا تو کفن دینے کے پیسے بھی کوئی نہیں، کفن دینے کے پیسے بھی کوئی نہیں. میں بات آگے لے کر چلتا ہوں، یہاں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. کفن دینے کے پیسے بھی کوئی نہیں تھے. ہمارے زمانے میں ہوتے تو لوگوں نے کہنا تھا رول گیا، پیسہ تباہ ہو گیا، پیسہ غرق کر لیا، پلے چیز کوئی نہیں رہی، مالدار تھا، منو سونا تھا، اربوں روپیہ تھا، سب تباہ کر لیا. ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اتنا مال گیا کہاں پہ؟ کہنے لگی جتنا مال تھا حضرت ابو بکر صدیق نے سارا ہی مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا. کہتے میں نے 2 حصے کیے مال کے، آدھا مال لے آیا، آدھا گھر چھوڑ آیا. آقا کی بارگاہ میں آدھا لے آیا، پیش کر دیا. آقا نے فرمایا ہاں بھائی ابو بکر، ہاں بھائی عمر کیا لے آئے ہو؟ عمر کیا لائے ہو؟ حضور آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں. آدھا مال آپ کی بارگاہ میں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہو گیا عمر، ہم نے قبول کیا. حضرت عمر کے مقدروں پہ بھی قربان جائیں، جس کا مال بھی مصطفیٰ نے خود قبول فرما لیا. حضرت ابو بکر صدیق تھوڑی دیر بعد آ گئے، مال باندھا ہوا لا کے آقا کے قدموں میں رکھ دیا. آپ نے پوچھا ہاں بھائی ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہنے لگے حضور جو گھر تھا نا سارا ہی لے آیا ہوں، سوئی سوئی لے آیا ہوں، تنکا تنکا لے آیا ہوں. آقا نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اب اس جواب کو سمجھنا ہے، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. آپ کو اس جواب کا مزہ آگے آئے گا جب میں اگلی حدیث سنانے لگا.
آقا نے فرمایا گھر کیا چھوڑا ہے؟ حضور اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ بھی قبول کیا تیرا یہ مال۔ ایک اور صحابی مال لائے، سارا ہی لے آئے۔ آقا نے فرمایا کتنا لائے ہو؟ حضور سارا ہی۔ فرمایا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ آقا نے فرمایا کچھ دے جا کچھ لے جا، کچھ دے جا کچھ لے جا۔ حضور ابو بکر صدیق کا سارا ہی قبول ہے، مجھے کہا کچھ دے جا کچھ لے جا۔ فرمایا تو گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، وہ گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا نا۔ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سارا مال آ گیا۔ جب سارا مال آ گیا، آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما، حضرت جبرائیل آ گئے اور حضرت سیدنا جبرائیل امین نے آ کر عرض کی میرے مالک اللہ پاک نے بھیجا آپ کی بارگاہ میں اور آ کر کہا ہے، مجھے فرمایا میرے حبیب کے پاس سلام لے جاؤ اور کہو کہ اللہ پاک سلام ارشاد فرماتا ہے، اللہ سلام بھیجتا ہے ابو بکر صدیق پر۔ اور حضور ابو بکر صدیق سے پوچھئے سارا مال دے کے راضی تو ہیں نا؟ سارا مال سن کے راضی تو ہیں نا؟ اب یہ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگے حضور میری جرت ہے میں خدا اور مصطفیٰ سے ناراض ہو جاؤں؟ حضور میں راضی اپنے رب سے، 3 بار فرمایا حضور میں آپ سے راضی اپنے رب سے راضی، میں آپ سے راضی اپنے رب سے راضی، میں آپ سے راضی اپنے رب سے راضی۔ سارا دے کر آقا علیہ السلام نے یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد فرمایا لوگوں سنو، ما نفعنی مال مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر صدیق۔ آقا نے فرمایا لوگوں سنو، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع دیا ہی نہیں ہے جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دے دیا ہے۔